اس لیے رہنا دنیا میں ہے، لیکن دنیا کا یقین دل میں نہ آئے اور دنیا کی محبت دل میں نہ آئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب محنت کی۔ صحابہ کرام دو طرح کے تھے، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر اپنے مال و وطن اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدینہ میں آئے، اور دوسرے انصار کہ مدینہ میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ کہتے ہیں اسی طرح اور انصار کے لیے اللہ اکبر کتنی زیادہ فضائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کی مدد کرنے والے مدینے والے یہ اتنے اونچے لوگ ہیں، لولا الہجرۃ، کہ وطن کو چھوڑنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ مجھ نے بھی اپنے حبیب سے بھی مکہ میں پیدا کر کے مجھ سے ہجرت کروائی۔ اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے پیدا ہی انصار مدینہ میں کرتے اور میں ان کی نصرتوں میں رہتا اور انصار میں سے ایک ہوتا۔ تو یہ دو قسم کے آج بھی محنت جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، مہاجر تو نہیں ہے لیکن مہاجرین کے ساتھ مشابہت ہے۔ ہجرت تو اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اور اسی کے ضمن میں یہ آتا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جہاں اسلام پر چلنا مشکل ہے اور دشمن ہے اسلام کے، وہ چھوڑ کر کسی دوسرے وطن کی طرف اپنے اسلام پر چلنے کے لیے، دین کی محنت کے لیے ہجرت کرے۔ اس مہاجرین نے کی، اور انصار کیا ہے؟ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے ان مہاجرین کی مدد کرنا اور ان کے لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا۔ تو یہ پورا کا پورا مجمع اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوا۔ اللہ نے توفیق دی، 3 دن یہاں رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنی، ساری باتوں کا خلاصہ کہ ہم رجوع اللہ کر لیں، اپنے گناہوں سے کوتاہیوں سے توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور جس محنت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے امت کو، یہ امت دوبارہ اس کی طرف لوٹ جائے اور ہم پوری انسانیت کی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائے۔ فرمایا نیت کر لو گے تو میرے انما الاعمال بالنیات، تمہارا زندگی کا مقصد اور قیمت تمہاری نیتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر اس محنت کی نیت کر لیں گے تو اللہ کے ہاں اس محنت والے شمار ہو جائیں گے۔ تو مقصود یہی تھا کہ جس کام پر، جس محنت پر، جس مقصد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کر جائیں، پوری امت اپنی ذات سے ابتدا ہم سب اس پر آ جائیں اور پوری امتوں کو، امت مسلمہ کو، مردوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو اس محنت پر کھڑا کرنا اور بھائی دین کی دعوت پورے انسانوں کو دینا۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمیں نہیں چاہیے، یہ دنیا میں یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ جو ہمارا سب کا رب ہے اور الہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ جو اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے انبیاء بھی سچے، ہمارا ان پر بھی ایمان، اور سب سے آخر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس سے بڑی بات اور بڑی فکر کوئی نہیں۔ اگر ہوتی تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، اور جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا فکر اور محنت، تو یہ دلیل ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور ہمیں ان کی امت میں بنا کر اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ تو کیا خیال ہے؟ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں آنے کا مطلب ہے کہ پچھلی کوتاہیوں سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اللہ معاف کر دے اور حضور والے مقصد کو زندگی کا مقصد بنا کر جانا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس میدان سے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں۔ ان کے اجر کا تو کچھ کہنا نہیں کہ صحابہ کرام سے پوچھا یا رسول اللہ ان کے اجر کو پہنچ سکتے ہیں؟ کہا ان کے نکلنے کے بعد تم روزے رکھو اور افطار نہ کرو اور تم نمازیں پڑھو، نماز سے باہر نہ آؤ، اور ان کے آنے تک اس عبادت اور روزے کی حالت میں رہو، کیا یہ کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں کر سکتے۔ کہا کر بھی لو تب بھی ان کے اجر کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا تو اتنی بڑی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے موقع پر اپنے قریب کے اور گھر کے لوگوں کو اور دل کے قریب ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا اور شہادت کی خوشخبری سنائی کہ یہ موتا کا یعنی روم سے لڑنے کے لیے ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے لیے لشکر تیار کیا جا رہا ہے۔ پہلا یہ لشکر ہے، اس کے سب سے پہلے زید بن حارثہ کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور جن کے بیٹے ہیں تو اسامہ سے حضور کو کتنی محبت تھی، اپنی بیماری کی حالت میں لشکر کو روانہ کیا اور اسامہ کو اس کا امیر بنایا، حالانکہ ان کی بالکل نوجوان بچے تھے، وہ بڑے بڑے صحابہ ان کی امارت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ فرمایا۔ یہ اسامہ سے محبت کی نشانی، اور یہ زید بن حارثہ
फरमाया ज़ैद इब्न हारिसा इस लश्कर का अमीर होगा, अगर वो शहीद हो जाए तो शहादत की खुशखबरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं, तो फिर जाफर इब्न अबी तालिब को अमीर बनाया जाए। और जाफर इब्न अबी तालिब हुजूर के चचा अबू तालिब जैसे आपकी मदद करने वालों के बेटे और आपके दामाद हज़रत अली के भाई ये अबू जाफर, और अभी ये हबशा से हिजरत करके आए हैं और खैबर के मौके पर आपको पता लगा है। आपने फरमाया सहाबा मैं बता नहीं सकता कि खैबर जैसे दुश्मनों की किले के फतह होने की खुशी ज्यादा है या मेरे भाई जाफर के आने की खुशी। या रसूल अल्लाह, इसका तकादा तो ये है कि जब जाफर ने आपसे दूरी में हबशा में जहाँ हिजरत का वक्त गुजारा, दूरी का वक्त गुजारा, परदेसीपन का वक्त गुजारा, उसको अपने सामने रखें। लेकिन नहीं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना इतना अजीज है और इतना अहम है और इंसानियत की हमदर्दी वाला ऐसा काम है कि अपने पास रखने के बजाय अबू जाफर या जाफर तुम अमीर होगे। और फरमाया जाफर भी शहीद हो जाए। 28 साल की उम्र है, फूल जैसे बच्चे हैं, जवान बीवी है और अभी मदीने में आए हैं, इन्हें तो रहना चाहिए था। जाफर तुम भी जाओ और तुम जब शहीद हो, जाफर जब शहीद हो जाए तो उसके बाद इब्न रवाहा को अमीर बना लिया जाए। और जाफर कैसे शहीद हुए कि जब वो मैदान में उतरे तो मैदानों की और सामने दो बदू हथियारों से लड़ाई, उसका दारो मदार झंडे पर होता था कि आदमी तो कद बराबर है, आगे क्या हो रहा नजर नहीं आता, किस तरफ चलना किस तरफ नहीं चलना, उसका दारो मदार झंडे पर। झंडा अबू जाफर रज़ी अल्लाह तआला थामा हुआ है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे लश्कर जहाँ झंडे को देखकर दाएं तरफ मुड़ना, बाएं तरफ आगे बढ़ना, ये हरकत कर रहा। पूरे जंग का दारो मदार इस झंडे की नकलो हरकत पर है। काफिरों ने उनका एक हाथ काटा तो आप जाफर ने दूसरे हाथ में ले लिया, काफिरों ने दूसरा हाथ भी काट दिया, दोनों हाथों को मिलाकर सीने से लगा दिया, हत्ता कि उनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। और अल्लाह के रसूल ये मंजर बयान कर रहे हैं और रो रहे हैं। जाफर भी शहीद हो जाए तो इब्न रवाहा को अमीर बनाया जाए। हज़रत इब्न हारिसा मुहाजिरीन में से, हज़रत जाफर इब्न अबी तालिब ये जो है मुहाजिरीन मक्का वालों में से, उनके चचाजाद भाई बिल्कुल नौजवान 28 साल की उम्र का ये भी शहीद हो जाए तो इब्न रवाहा ये मदीना वालों में से। यानी अल्लाह के रास्ते में इंसानियत की हमदर्दी के लिए निकलना कितना बड़ा अजीम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ। तो जुमे का दिन था रवानगी का, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत देकर रवाना किया, सहाबा सुबह को रवाना हो गए। इब्न रवाहा को एक इसराइली ने कहा तुम तो जा रहे हो और नबी ने पेशन गोई की है, तुम शहीद हो जाओगे, पूरी होती है। मगर ठीक है मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन ये ख्याल आया कि जुमे का दिन है और ये आखिरी जुमा है मेरा यहाँ मदीना मुनव्वरा में, जुमे की नमाज बाद में होगी, जमात तो पहले चली गई, इजाजत ली और मस्जिद नबवी में आकर बैठे, सवारी मौजूद है। जज़ाकल्लाहु खैरन। और जुमे की नमाज हुई, हुजूर का खुतबा, हुजूर ने जुमे की नमाज पढ़ाई और जुमे के बाद आपने जब चेहरा फेरा तो इब्न रवाहा सामने, हुजूर परेशान हो गए, हैरान हो गए। इब्न रवाहा जमात तो चलेगी अल्लाह की राह में और तुम यहाँ पर आधा दिन गुजर गया, किस लिए रुके? तो कितना बेहतरीन जवाब दिया, ले उजम्मिअ मअका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल ये जुमा यहाँ पर आखिरी, तो आपके पीछे जुमा पढ़ने के लिए रोका तो हुजूर ने कोई खुशी का इज़हार नहीं फरमाया, फरमाया आधा दिन पीछे रह गए। जी हाँ, तो फरमाया और वो आधे दिन पहले निकल गए अल्लाह के रास्ते, वो पैदल चले हैं। जंग तो 1 साल बाद, 1 महीने बाद होनी है, वो तो बहुत सैकड़ों मील दूर है वो जगह और इन्होंने शाम को उनसे मिल जाना है। फरमाया इब्न रवाहा ये तुम्हारे आमाल तुम्हें मिल गए और तुम्हारे साथियों ने आधे दिन का फासला तय किया, इस पर मजीद अल्लाह तुम्हें सारे खजानों का मालिक बना, सारी जमीन की खजानों का मालिक बना दे और तुम अल्लाह की राह में उसको खर्च कर दो और उस सवाब को भी मेरे पीछे नमाज पढ़ने मस्जिद नबी के जुमे को मिला लो, तो वो आधा दिन पहले जो तुम्हारी जमात गई है उसके सवाब को तुम पहुंच नहीं सकते। ये अल्लाह का रास्ता इतना कीमती है। साहबा जाते हुए रात का वक्त है, या रसूल अल्लाह ये रात हम मदीने में गुजार रहे हैं, ये अल्लाह के रास्ते में जाएं, अंधेरा है और रास्ते नाहमवार हैं और तरह तरह की मुश्किलात और झाड़ झंकाड़ हैं और जो है रास्ते के सांप बिच्छू और खतरनाक चीजें हैं, क्या हम रात लगे सुबह की रोशनी में चलें? आसान होगा सफर या रात को? अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया बल्कि तरगीब दी, फरमाए मेरे सहाबा क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ये रात भी जन्नत के बागों में से किसी बाग में हो? फौरन मंशा समझ गए, उसी वक्त अल्लाह के रास्ते में निकल गए।
تو بھائی نکلنے والوں کو کیا کہنا. اب واپس جانے والے بھی اپنے آپ کو حضور کی محنت والا اور جو ہے انسانیت کا ذمہ دار سمجھ کر واپس جائیں تو یہ بھی خیروں اور برکتیں لے کر واپس جائیں گے. اب کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد امت کو اس پر لانا ہے. ہر مسلمان اپنی ذات سے لے کر ہر مسلمان کو حضور کی محنت پر. کتنی آسان محنت ہے کہ سب سے پہلے دعوت دینا, اللہ کی طرف رخ پھیرنے کے لیے مخلوق سے خالق کی طرف بلانا, اسباب سے اعمال کی دعوت دینا, دنیا سے آخرت کی طرف. بھائی کوئی مجلس ایسی نہ ہو جس میں ہم بیٹھیں جس میں ہم اللہ کی بڑائی اور وحدانیت کو بیان نہ کریں. بھائی کریں گے انشاءاللہ. اس ذات کے علاوہ ہے کون؟ لوگ دنیا کی تعریفیں کر نہیں بھائی نہیں, یہ سب کچھ بنانے والے اللہ, جو بنانے والا ہے وہ زیادہ بڑا ہے. قوم عاد کو اپنی طاقت کا نشہ لگا اور وہ اس میں جو ہے مست ہو گئے, اور ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ دیکھو جس نے عدم سے وجود دے کر اتنا بڑا جسم تمہارا بنایا, کائنات کو مسخر کیا, کیا تمہاری عقلیں نہیں مانتی کہ وہ تم سب سے بڑا ہے؟ تو بھائی اللہ کی بڑائی یہ ہماری زندگی کا یہ جز ہے. یہ زبان اللہ نے دی اس لیے, یہ کان اس اللہ کی عظمت کو سننے کے لیے. تو کوئی مجلس ایسی نہ ہو کہ جس میں ہم اللہ کی بڑائی کو بیان نہ کریں اور اعمال سے جو ہے ہونے کو نہ بتلائیں. کتنی آسان زندگی. اعمال کیا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہوئے اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو.